بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے لیے ایک گوہر نایاب لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا گوہر نایاب جس کی مثل کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان اس ترتیب پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرمائے گا، حفاظت فرمائے گا، اس کے اہل و عیال پر کرم فرمائے گا، اور یہاں تک کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں ہدایت کے، کفایت کے، رحمت کے، برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، اس کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ آج کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب بڑی خاص ہے۔ بہت سارے لوگ موجودہ معاشرے یا موجودہ دور حاضر کے اندر ہمارے ارد گرد کے اندر جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، دکھ تکلیفیں، رنج و غم ہیں، اس کو لے کر پریشان ہیں، اور پھر ناانصافی کا یہ عالم ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آج کی یہ جو ترتیب ہے یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس کلام مقدسہ کے کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی اخروی آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر کے اندر طے کر دی ہے وہ نہ ختم ہو سکتی ہے نہ بدلی جا سکتی ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ مشکل، وہ مصیبتیں ایسی ہیں جس کے اندر سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو ان اعمال کو کرنے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت میں مدد فرماتا ہے، اپنے بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس مشکل حالات اور واقعات میں وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ پھر جس کا ازالہ جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں سے، ایسے معاملات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسرا کہ اس کے قلب کے اوپر سکون طاری کر دیتا ہے، باوجود پریشانی ہونے کے، باوجود دکھ و رنج و غم کے، اس کا دل جو ہے، اس کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ وہ جیسے اس مشکل حالت سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا تھا، وہ اس حالت کے دوران بھی اپنے رب کو اسی طرح پکار رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھاگ بھاگ کر یاد کر رہا ہے، ہر دم اس کی یاد میں جو ہے وہ مصروف عمل ہے۔ تو ان اعمال کی برکات یوں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ فضائل کی طرف، پھر میں آپ کو ترتیب کی طرف لے کر چلوں گا۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کو کوئی خدا نخواستہ موذی مرض جو ہے وہ لاحق ہے، یا خدا نخواستہ کوئی لا علاج مرض جو ہے وہ اس کو لاحق ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے آپ کو اس موذی مرض سے، اس لا علاج مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ ان امراض کے اندر کینسر کا مرض بھی شامل ہے، ان امراض کے اندر جو ہے وہ شوگر کا مرض بھی شامل ہے، ان امراض کے اندر کوئی ایسا مرض جسے آج کی جدید سائنس بھی اس کو ڈائگنوس نہیں کر سکتی، اس کی تشخیص نہیں کر پا رہی ہے کہ آخر اس بندے کی کیا بیماری ہے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو، اس انسان کو شفا عطا فرما دے گا۔ بالفرض آپ کے ساتھ زندگی کے کسی معاملے میں ناانصافی ہوئی، کوئی ایسا ظالم آپ پر مسلط ہو گیا جو آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ظالم سے، اس کے ظلم سے نجات عطا فرما دے گا۔ زندگی کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، تکلیف ہے، چاہے ظاہری تکلیف ہو، چاہے باطنی تکلیف ہو، چاہے روحانی تکلیف ہو، زندگی سے جڑا کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، شادی نہیں ہو رہی، جادو جنات کا معاملہ ہے، الغرض زندگی کا کوئی مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ اس عمل پر، آپ اس ترتیب پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میرے بزرگوں کے صدقے، ان کی مقام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب پر کرم و رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے
قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر 4 آیتیں ہیں. میں آپ کو صورت نمبر آیت نمبر بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترتیب بتاؤں گا کیسے کرنا. سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 ہے، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ 4 صورتوں کی 4 آیات ہیں، مختصر سی آیات ہیں، اور پھر آخر میں پڑھیں گے ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو میں پھر اس عمل کو پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آیت نمبر بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو قرآن سے اس کی خود سے آپ دیکھ لیں. دوسرا، اعراب کے حوالے سے بھی آپ قرآن سے رجوع کریں، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو ان آیتوں کے ترجمے جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. عروج ماہ میں نیا چاند نکلتے ہی چاند کی 4 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان جو پہلی جمعرات آئے، آپ نے اس دن سے اس عمل کی شروعات کرنی ہے. ایک پانی کی بوتل اور ایک شربت کی بوتل، کوئی سا بھی شربت لے لیں. اگر شربت میسر نہ ہو تو پانی کی بوتل ہی رکھ لیں، ورنہ میرے نزدیک پانی کی بوتل اور شربت کی بوتل رکھنا ضروری ہے. دونوں بوتلیں اپنے سامنے رکھ لیں. بعد نماز عشاء ان تمام صورتوں کو ترتیب وار جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور 101 دفعہ پڑھنا ہے. 101 دفعہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اس ترتیب سے عمل شروع کرنا ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ہوا ایک دفعہ. اس ترتیب کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور ایک تسبیح کو مکمل کرنا ہے. پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس شربت کی بوتل پر اور اس پانی کی بوتل پر آپ دم کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں. 21 دن تک آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. 21 دن گزرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو 11 دفعہ جو ہے وہ اپنے عمل میں اس کو آپ نے رکھنا ہے. آپ نے اس کو بالکل ترک نہیں کرنا ہے. پانی کی بوتل جو آپ روزانہ کی بنیاد پر دم کریں گے، اور شربت کی بوتل جو آپ روزانہ کی بنیاد پر دم کریں گے، 21 دن گزرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں. اب اس عمل کو کرنے کے بعد آخر ہوگا کیا؟ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی نسل کے اندر کوئی نحوست موجود ہے، کوئی رجت موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے کہ جس کا جو اثر ہے وہ نسلوں تک جا رہا ہے، آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس تمام تر اثرات کو، نحوست کو، رجت کو دور فرمائے گا. اس کا جو نفع ہے عملی طور پر آپ کو بھی نصیب ہوگا، اور آپ کے بعد آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی اس کا جو اجر ہے وہ نصیب ہوگا. اس عمل کو کرنے سے ہر قسم کی جو نحوست ہے گھر کے اندر ہو، دلوں کے اندر ہو، وہ دور ہو جائے گی. اس پانی پینے کی برکت سے تمام تر ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر قسم کے امراض ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام تر امراض سے شفا عطا فرما دے گا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا، بشرط ہے کہ آپ راہ حق پر ہوں. اسی طریقے سے گھر کے اندر ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی تکلیف، دکھ، رنج و غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. خاص طور پر اگر خواتین اس عمل کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ
ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ اس عمل کا فیض جاری کر دے گا، خیر و برکت ہوگی، خیر و عافیت ہوگی۔ بظاہر گفتگو کے اندر جو ہے وہ مختلف ہم نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ صرف آپ کو یہی حاصل ہو۔ اگر آپ اس عمل کو کسی اور نیت رکھ کے بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور پھر رب العالمین نے آپ پر کس قسم کی کرم نوازی فرماتا ہے، آپ کو کیا عطا فرماتا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو اس عمل کو کرے گا۔ 21 دن کی مختصر سی ریاضت ہے، لیکن وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ ہے۔ بعد نماز عشاء جس وقت کو آپ پہلے دن مقرر کریں گے تا اختتام اسی وقت پر عمل کریں گے، پہلے دن جس جگہ کو مقرر کریں گے تا اختتام اسی جگہ پر ہی آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کریں گے۔ ویڈیو کے اندر، گفتگو کے اندر جو فضائل میں آپ کو بتا سکا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے فضائل جو ہیں، اس کے کمالات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا شکوہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے مقدر اور نصیب کا شکوہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شکوے شکایت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت کو اس بندے سے پھیر لیتا ہے۔ آپ کا کام شکوے شکایت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام جستجو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی ترتیب رکھی، روئے زمین پر آپ کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، آپ اس ترتیب پر عمل کریں۔ اگر آپ کو اس ترتیب سے نفع نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین آپ سے ناراض ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایسے اعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اللہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری کسی گناہ کی وجہ سے جو نحوست مجھ پہ طاری ہے، یا میرے گناہ کی وجہ سے میرے اہل و عیال پر یا میرے رزق پر جو نحوست طاری ہے، اے اللہ میں اس کی تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، اور پھر اس اعمال کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر آپ کو حاصل ہوں گے۔ اپنی اس گفتگو کو یہیں اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں ایک بات مزید عرض کرتا چلوں کہ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ان اعمال کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو فیض ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا نفع مجھے بھی عطا فرمائے، اور ان اعمال کی برکات، ان کا فیض جو ہے وہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مجھ خاکسار کو، میرے بزرگوں کو، میرے آباء و اجداد کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔